السلام علیکم ڈیفینس ویئرس، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اب تک کے سب سے خطرناک اور گھاتک ڈیولپ کیے گئے TOS-1 ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کے بارے میں، اور یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کنونشنل ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کے مقابلے میں زیادہ ڈیمیج کرنے کی کیپیبلٹی کیوں رکھتے ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر ان ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کو رشیا کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا ہے، اور یہ TOS-1A ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز TOS-1 کے ہی اپ گریڈڈ ویریئنٹ ہیں، اور ان کے مین وہیکل کو کنونشنل ٹرک ماؤنٹ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز کے بجائے T-72 ٹینکس کے چیسس پر ان کے 24 سیلز پر مشتمل راکٹس کو ماؤنٹ کیا گیا ہے۔ باقی یہاں پر اس TOS-1A سسٹم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں BM-21 کا وہیکل جو کہ T-72 کے چیسس پر رکھا گیا ہے، دوسرے حصے میں 24 سیلز پر مشتمل لانچر سسٹم، تیسرا جو اس سسٹم کا پارٹ بنتا ہے وہ TZM-T ری سپلائی وہیکل ہے، جس پر ایک وقت میں 24 اسپیئر راکٹس کیری کیے جاتے ہیں، اور اس وہیکل پر راکٹس کی ہینڈلنگ کے لیے کرین بھی رکھی گئی ہے۔ ساتھ میں یہ وہیکل 400 لیٹر کے ایکسٹرا فیول بھی کیری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ TOS سسٹم 3 اقسام کے راکٹس فائر کرنے کی کیپیبلٹی بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلے راکٹ میں MO.1.01.04 جو کہ 173 کلو گرام کے کنونشنل وار ہیڈ کے ساتھ آتا ہے، اس کی رینج 2.7 کلومیٹر کی بتائی گئی ہے، جبکہ دوسرے راکٹ کو MO.1.01.04M راکٹ کے نام سے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، جو کہ 273 کلو گرام کے ویٹ کے ساتھ آتا ہے، اور یہ 6 کلومیٹر کی رینج میں اینیمی ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی کیپیبلٹی دیتا ہے۔ جبکہ یہاں پر اس TOS سسٹم کے تیسرے راکٹ کو MO.1.01.04.M2 راکٹ کے نام سے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، جس کو 2020 میں ہی انٹیگریٹ کیا گیا ہے، جو کہ کافی ہیوی تھرمو بیرک وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے اور 10 کلومیٹر کی رینج میں اینیمی ٹارگٹس کو کافی دردناک موت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید یہاں پر ایشیا کی طرف سے ایئر 2010 میں ان TOS-A1 سسٹمز کی ایکوریسی کو بہتر بنانے کے لیے ان TOS-A1 سسٹمز پر ایک نیا بیلسٹک کمپیوٹر سسٹم اور مشن کمپیوٹر سسٹم بھی انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر رشیا کی طرف سے ایئر 1988 میں افغان سوویت وار کے دوران ریکوائرمنٹس کے مطابق ان راکٹس کو ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا، کیونکہ افغان مجاہدین سوویت ٹروپس کے اگینسٹ چھپ کر حملہ کرتے تھے اور ٹرینچز اور پہاڑوں کے اوپر بنکر سے حملہ کرتے تھے۔ تبھی رشیا نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ان کیمیکل بیسڈ تھرمو بیرک راکٹس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو افغان وار میں بھی یوز کیا۔ زیادہ تر ان سسٹمز کو وہاں یوز کیا جاتا ہے جہاں دشمن فورٹیفائڈ ریجن میں چھپا ہو یا ٹرینچز کھود کر چھپا ہو، اور ان سسٹمز کی لمیٹڈ رینج کی وجہ سے ان راکٹس کے ساتھ انفینٹری کو بھی یوز کیا جاتا ہے، تاکہ ان سسٹمز کے تھرمو بیرک راکٹس کے نتیجے میں جو دشمن ٹرینچز یا بنکر سے نکلیں تو ان کو انفینٹری کی سپورٹ سے نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ کیونکہ جہاں یہ راکٹس لانچ ہونے کے بعد اپنے ٹارگٹ ایریا پر گرتے ہیں وہاں فیول مکسچر باہر آتا ہے اور اس ایریا میں جتنی بھی ایٹماسفیئر میں آکسیجن ہوتی ہے اس کو سوکھ لیتا ہے، اور اس ایکسپلوژن سے ٹیمپریچر اپروکسیمیٹلی 2500 سیلسیس سے 3000 سیلسیس تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس ایریا میں آکسیجن آلموسٹ نہ کے برابر ہو جاتی ہے، اور اس ایکسپلوژن کا ایفیکٹ بھی کافی دیر تک رہتا ہے۔ اس ایریا میں اگر کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہوا ہے تو اس کی کافی دردناک موت ہوتی ہے، کیونکہ یا تو دشمن آکسیجن کی کمی سے مر جائے گا یا ہائی ٹیمپریچر کی گرمی سے مر جائے گا۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ سوویت یونین کی طرف سے افغان سوویت وار کے دوران ایئر 1988 اور 89 کے دوران پنشیر ویلی میں بھی ان TOS سسٹمز کو سکسیسفلی افغان مجاہدین کے خلاف یوز کیا جا چکا ہے۔
فرینڈز، حال ہی میں رشین یوکرینین وار کے دوران رشین آرم فورسز کی طرف سے ملٹیپل ٹائم انٹوس A1 سسٹمز کو یوکرینین آرم فورسز کے اگینسٹ یوز کیا گیا ہے۔ انفیکٹ ڈونباس ایریا کے ریجن کے کیپچر میں انٹوس A1 سسٹمز نے اپنا اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ انٹوس A1 سسٹمز کی اسی کیپیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے رشین آرم فورسز کی طرف سے انٹوس A1 سسٹمز کو نارمل آرٹلری سسٹمز کے بجائے رشین آرم فورسز کے نیوکلیئر بایولوجیکل کیمیکل یونٹ کے ساتھ انٹوس A1 سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ مزید فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ انٹوس A1 سسٹمز کی گھاتک کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نیٹو کی طرف سے انٹوس A1 سسٹمز کو فلیم تھروور کے نک نیم سے بھی ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔